السلام علیکم دوستو، آج ہم سورہ العصر کے بارے میں بتائیں گے کہ سورہ عصر میں اللہ قسم کھا کر بتاتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ تو جی دوستو، یہاں اللہ کس نقصان کی بات کر رہا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اور عصر اصل میں کیا ہے؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم سب عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کاروبار میں نقصان یا کسی چیز میں نقصان، گھاٹے کا سودا، بلکہ یہ نقصان اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ یہاں بات اس انسان کو نکال کر کی گئی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور باقی تمام انسانوں کے لیے تباہی ہے، اور وہ تباہی جس کے بارے میں انسان خود لا علم ہے۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بلکہ لا علم نہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم سورہ عصر کی ترتیب کی بات کریں تو سورہ عصر قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورت کی آیت العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ کی وضاحت پوری دنیا کے لحاظ سے کر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک بات کی گئی ہے کہ انسان کی کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے صحیح کہا ہے کہ لوگ اگر اس صورت پر غور کریں تو ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ان کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یعنی وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے عصر سے مراد نماز عصر کا مطلب لیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ تو دوستو، یہ خطرے والی نماز کیسے ہے؟ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے کہ اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر عصر کے وقت لوگ اپنے کاموں یا دیگر مصروفیات میں گم نظر آتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ عصر کی نماز کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ لوگ عصر کی نماز کی اہمیت کو جان سکیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس میں ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر نچوڑ کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسان کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے اور چرند پرند شام ہوتے ہی اپنے گھروں کی جانب رواں دواں نظر آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت ہر جگہ نظر آتی ہے، اور یہ پروردگار کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت سارے موقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں۔ تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع نہیں کرتے، یا کہہ لیں کہ یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کو وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ضائع نہیں کر رہے ہوتے اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے، جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دراصل اللہ سب سے مخاطب ہے، یہاں تمام انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں
جسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، اور خسارہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو وقت کی ناقدری کرتے ہیں، اور وقت کی ناقدری وہ لوگ جنہوں نے اس وقت کو گناہوں میں گزارا۔ اور اگر ہم خسارے کی بات کریں تو خسارے کے معنی اصل مال کا ضائع ہو جانا ہے، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کب یا کہہ لیں کہ کب اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ عمر وقت کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ کیونکہ جو انسان کا وقت گزر رہا ہے وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ عصر میں اس خسارے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ عصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، ایمان فرشتوں، ملائکہ، آسمانی کتابیں، قیامت پر ایمان لانا، اور عمل صالح۔ صالح کا مطلب ہے کہ نیک، یعنی کہ اپنے اعمال بالکل نیکوکاروں کی طرح۔ سورہ عصر کی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ چاروں امور، نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں، دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وقت سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے دوستو، وقت اصل سرمایہ ہوتا ہے انسان کا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں اپنا یہ وقت گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔